العليم وبه نستعين أما بعد۔ ابھی ہم اور آپ نے تقریباً 500 مرتبہ درود شریف کا ورد کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس درود شریف کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حق جل مجدہ کے شکر کے بعد خاص طور پر شکر گزار ہیں معزز مہمانان جو آج باہر سے تشریف لائے ہیں۔ گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر صفدر امام قادری صاحب جو مغرب کی نماز کے متصلاً بعد ہی تشریف لے آئے اور اب تک تشریف فرما ہیں۔ جناب مشتاق احمد نوری صاحب اور اسی طریقے سے ڈاکٹر نور اسلام صاحب علی، جناب شاہ نواز بدر قاسمی صاحب، مولانا رضوان صاحب، بھائی عارف اقبال صاحب، اس طرح باہر سے آج کافی سارے مہمان جو تقریب رسم اجرا کے پروگرام میں عربیہ تشریف لائے تھے، ان میں سے اکثر حضرات یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ خاص طور پر برادر گرامی محترم مولانا محمد شاہد عادل قاسمی صاحب کا، جن کی 2 تصنیفات کا آج رسم اجرا کا پروگرام تھا۔ یہ سب در حقیقت انہی کے مہمان تھے۔ مولانا بھی خود بنفس نفیس پورے دن کے تھکے ہوئے اور کئی روز کے، لیکن وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور آج معمول کے مطابق اسی لیے وقت زیادہ ہو گیا، اتنے میں پروگرام پورا ہو جایا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم ان معزز مہمانوں سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی یہاں بہت سارے علماء، دانشوران، ادباء، صحافی، ذمہ داران اور بہت سے اداروں کے پرنسپل حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، جن کو ہم سننا چاہتے تھے مگر نہیں سن سکے۔ قاری قمرالزمان صاحب نے بھی وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر کلام پڑھا۔ وقت نازک تھا، ورنہ وہ تو ظاہر آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنتے رہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ سناتے ہیں تو سناتے ہیں، لیکن بہرحال وقت کی قلت تھی۔ ہمارے دوسرے شاعر صاحب نے بھی آپ حضرات کو اپنے کلام سے محسوس کیا۔ بہرحال ہم تمام حضرات کے ادارے کی جانب سے شکر گزار ہیں۔ اس وقت جو آپ حضرات کے درمیان بات کہنی تھی وہ تو آج میں مؤخر کر دیتا ہوں، اب اگلے مہینے میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی، لیکن بہرحال پھر بھی چند منٹ صرف چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پیغام آپ کے درمیان آ جائے۔ تو میں صرف ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اخلاص پیدا کریں۔ ہمارے یہاں اعمال تو بہت ہیں مگر وہ دکھاوے کے لیے ہیں، ریا اور نمود کے لیے، شہرت اور چرچے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ہم اس لیے دولت بانٹتے ہیں کہ لوگ ہمیں سخی اور فیاض کہنے لگ جائیں۔ ہم اس لیے اچھی تقریر کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں مقرر کہنے لگ جائیں۔ ہم اسی لیے نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ لوگ نمازی کہنے لگ جائیں۔ حج و عمرے اس لیے کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کہنے لگ جائیں۔ یہ تو ہم نیت نہیں بھی کریں گے تب بھی فیاض کہلائیں گے، مقرر کہلائیں گے، عالم کہلائیں گے، سب کچھ کہلائیں گے۔ لیکن اخلاص اگر ہم نے پیدا کر لیا، صرف نیت کے اندر اللہ کی رضا شامل کر لی، تو ظاہر ہے کہ وہی آخرت بن گئی وہی ساری چیزیں۔ اسی لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں دنیا کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن
وہ آخرت کے اعمال ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں آخرت کے لگتے ہیں مگر وہ دنیا کے اعمال ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اپنی بیوی سے ملتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے روزی روٹی ہم کا انتظام کرتے، کماتے ہیں، کاروبار کرتے، بزنس کرتے، مزدوری کرتے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، لگتا ہے سب دنیا کے کام۔ اگر آپ نے صرف نیت درست کر لی، ہم کھا اس لیے رہے ہیں تاکہ طاقت ہو، تاکہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو سکوں، طاقت ہو تاکہ میں کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکوں، میں کھاتا ہوں اس لیے تاکہ طاقت رہے تو دوسروں کی مدد کر سکوں، اس لیے سو رہا ہوں کہ تاکہ اٹھ کر نماز فجر کے لیے اٹھ کر نماز فجر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکوں۔ آپ کھیتی باڑی اس لیے کر رہے ہیں، کمائی اس لیے رہے ہیں تاکہ اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکوں، ان کو کھلا سکوں۔ آپ اپنی بیوی سے اس لیے ملنے کہ غیروں کی طرف نظر نہ اٹھے، عفت اور پاک دامنی آپ کے ذہن میں ہے۔ یقین مانیے سارے اعمال آخرت کے اعمال بن گئے، ان سارے اعمال پر ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کھا رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے یہ آخرت کے اعمال بن گئے، ثواب مل رہا ہے اور لقمے کا۔ آپ مزدوری کر رہے ہیں، دن بھر روپا روپ رہے ہیں، دھان کاٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو نفل پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، تسبیح پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس نیت سے مزدوری کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق، اللہ کی عیال، اپنی اولاد کو کھلا سکیں، رزق حلال حاصل کر سکیں اور رزق حرام سے بچا سکیں۔ اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، عطیات کر رہے ہیں، 3 مہینہ اور چلہ لگا رہے ہیں، لیکن نیت میں اللہ کی رضا شامل ہے، سب میں دکھانا شامل ہے۔ ہم امیر صاحب کہنے لگ جائیں، مفتی صاحب کہنے لگ جائیں، مقرر صاحب کہنے لگ جائیں، ہم سخی اور فیاض کہنے لگ جائیں تو دنیا میں کہا جا چکا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، وہ دنیا کا عمل ہو گیا، آخرت کا عمل باقی نہیں رہا۔ جب اخلاص کی دولت ہوتی ہے اعمال وزنی ہو جاتے ہیں۔ اخلاص ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے، رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے عمل کیا، واللہ احد پہاڑ کے برابر آپ کو کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا آپ کے پاس توفیق دی اللہ نے 100 روپے خرچ کرنے، 100 کیجیے، اتنا ہی آپ کے پاس، مگر آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں اس یقین سے کہ بار الہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے ثواب کا جو نظام بنایا ہے وہ یہ تو کہہ دیا کہ 10 نیکی برابر مل جاتی ہے، لیکن فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا چلا جاتا جتنا چاہتا ہے، 700 گنا تک 700، تو قرآن نے فرمایا تیسرے پارے میں 700 گنا بھی کر دیتے، اور کبھی 700 گنا کو پھر 700 اس پر بھی یضاعف لمن یشاء قرآن نے کہا 7,000 7 لاکھ گنا ہو جائے، یعنی تو سمجھانے کے لیے کوئی انتہا نہیں، اخلاص کتنا اعلیٰ درجے کا ہے اتنا ہی زیادہ نیکی میں ثواب ہوتا، اتنا ہی مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر جب آدمی کام کرتا ہے اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے کام میں برکت دیتے ہیں، اس کی خدمت میں برکت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج سے 150 سال پہلے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انار کے درخت کے نیچے قائم کیا۔ کوئی عمارت، کوئی تعمیر، کوئی بلڈنگ، کوئی کمرہ، کچھ بھی تو نہیں تھا، ایک درخت تھا جس کے نیچے شروع کر دیا۔ ایک استاذ لایا میرٹھ سے اور ایک طالب علم دیوبند کا، اسی سے شروع ہو گیا، لیکن اخلاص تھا دل میں، تڑپ تھی دل میں، جذبہ تھا دل میں، تو آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا چراغ جلا
اور وہ اتنا روشن ہوا اور چراغ سے چراغ جلتے ہوئے ساری دنیا میں اس کی شاخیں چھائی بن گئی۔ افریقہ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلا جائیے، چائنا اور جاپان چلے جائیے، دنیا کے کسی بحر اعظم اور بر اعظم میں چلے جائیے، وہاں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ وہ کیا اخلاص تھا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کہ اللہ نے آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے فیض کو پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے کہ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا اخلاص تھا کہ پہلی جماعت جاہل میواتیوں کو اٹھا کر کاندھلا بھیج دیا، کچھ سیکھ جائیں۔ لوگوں نے گالیاں بھی دی، پریشانیاں بھی جھیلی، مارا بھی، پیٹا بھی، برا بھی کہا، لگے رہے۔ نہ بہت زیادہ طاقتور ہے مولانا الیاس، نہ بہت زیادہ بڑا بدن ہے، نہ زبان میں کوئی فصاحت و بلاغت و سلاست ہے، زبان قدراتی اور لکنت والی، ٹھہر ٹھہر کر بولنے والے، بدن کمزور مگر دل گرم تھا، دل میں وہ حرارت تھی، وہ اخلاص تھا۔ اس اخلاص کے تاج محل نے وہ کام کیا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات آج پوری دنیا میں اس کے، دنیا کے ہر زبان میں ترجمے ہو گئے۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے، آج اسی انداز سے تبلیغ کا کام، وہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کے اندر تبلیغی اجتماع ہوا۔ ساؤتھ افریقہ ایک باہر کا ملک ہے، اس کے باوجود 4 لاکھ لوگوں کا مجمع، 60 ملکوں کے لوگ وہاں جمع تھے، 60 ملکوں کے۔ دوسرا ابھی اجتماع حبشہ میں ہوا جہاں 90 ملکوں کے لوگ جمع تھے، 90 ملکوں کے دنیا میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بنگلہ والی مسجد میں بیٹھ کر، دلی کی سرزمین پر بیٹھ کر، ایک عام سے آدمی دارالعلوم دیوبند کے فارغ و فاضل مولانا محمد الیاس، جنہیں اللہ نے دل میں ڈالا تھا کہ تمہیں کچھ کرنا ہے، اخلاص کی بنیاد پر شروع کیا، لوگوں کی لان تان کو نہیں سمجھا، ساری چیزیں برداشت کی، اللہ نے آج یہ پھیلایا اور اس اخلاص کا پھل ایسا دیا کہ آج 90 ملکوں تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، سر سید صاحب کے لیے کتنی دشواریاں پیش آئی، لوگوں نے تھوکا، لوگوں نے ان کے کٹورے میں مانگنے والے میں تھوک دیا، جوتے کے ہار پہنائے، سب کچھ برداشت کیا۔ آج لوگ سر سید سالی کہلانے کے لیے فخر محسوس کرتے، آج ان کا نام فخر کا نام ہو گیا۔ آج اس کے فیض یافتگان نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے اندر ایک نام پیدا کیا۔ ظاہر ہے مجھے صرف آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ جب اخلاص کے ساتھ آدمی کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے اور کسی کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر ہوتی ہے، اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یقین مانیے اللہ اس درخت کو شجرہ طوبہ بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اخلاص پیدا کیجیے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی صرف یہ ہے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دوسری چیز کیا آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ تواضع اختیار کیجیے۔ کبر اور تکبر جو ہے، اللہ 2 آدمی کو پسند نہیں کرتے، ایک بخیل کو، ایک متکبر کو، مغرور آدمی کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جس میں کبر ہو۔ ساری لڑائی، سارے جھگڑے، مسائل اور سماج و معاشرے میں پھیلتی ساری بدامنی صرف کبر و غرور کی بنیاد پر ہے۔ سمجھیے، اگر کسی میں تواضع ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، تو آپ اس کو اگر کچھ کہہ دیں گے، کہہ گا ٹھیک ہے کہہ دیا، میرے اندر ہوگا، میں تو خراب آدمی ہوئی۔ اور اگر آپ کو سچ بھی کہہ رہا تو آپ کو بری لگ رہی ہے، یہی تو کبر کی علامت ہے۔ تواضع کا معنی کہ آپ کو کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے بھائی خاموش ہو، تم ہی بڑے بن کر رہو۔ یاد رکھیے، کہنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ابھی قاری صاحب نے اپنے اشعار میں کہا کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں آسانی کے ساتھ ہم نے کسی کے دل کو دکھا دیا؟ یاد رکھیے، کسی کے دل کو دکھانا کعبۃ اللہ کے منہدم کر دینے سے بڑا گناہ ہے۔ کعبے کے حجر اسود کو جو چومتے اور اس کے غلاف کعبہ کو جو چومتے ہیں،
اس کی زیارت کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے کے جانے کو سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ہر دن معاشرے میں لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں کہ بیت اللہ کو توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا۔ اتنی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیں، آپ دیکھتے ہیں روزہ کسی کا دل مت دکھائیے، زبان میٹھی بنائیے، انداز اور لہجہ اچھا اختیار کیجئے، حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کی عادت بنائیے۔ یہ نہ سمجھیے آپ نے غریب کو کچھ کہہ دیا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، وہیں طاقتور ہوگا تو تم دبا کے نکل جائیں گے۔ آپ نے طاقت کس کو سمجھا؟ مکھیا جی ہیں اس لیے طاقتور ہیں، دولت کا انبار ہے اس لیے طاقتور ہے؟ طاقت اصل اللہ کی ہے۔ کہیں اس غریب کے ساتھ اللہ کی قوت تو نہیں جڑی ہوئی جسے آپ غریب سمجھ رہے ہیں؟ وہ طاقت آپ کی بہت کچھ بگاڑ دینے والی ہے، اس لیے سمجھ کر کسی کا دل دکھائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا، لوگ تعزیت کے لیے بے شمار ہزاروں لوگ امام اعظم ہیں آئے۔ 3 دن مکمل ہو گیا، تعزیت کا وقت مکمل ہو گیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے، کب درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں، گھر سے نکلے، بہت سارے تلامذہ ساتھ میں، تھوڑی ہی دور گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دشمن تھا، ایک حاسد تھا، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ کہا بات کرو، بولو۔ کہا کہ سنا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، ان کا دشمن تھا، کافر تھا۔ کہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا دیکھیے کیا کہہ رہا، ذرا برداشت کیجیے بات۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری بوڑھی ماں سے میرا نکاح کرا دو، میں چاہ رہا تمہاری بوڑھی ماں سے نکاح کر لوں۔ انسان تو پگھل جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، مارنے مرنے پر تل جائے گا۔ امام اعظم حنیفہ نے برداشت کیا، صبر کیا، تحمل کیا۔ شاگردوں نے مارنے کا ارادہ کیا، لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کر لیا۔ امام صاحب نے کہا کہ رک جاؤ، خاموش رہو۔ امام صاحب نے برداشت کے بعد کہا کہ ابھی والدہ کی عدت گزرنے دو، 4 مہینے 10 دن، جب عدت گزر جائے گی تو میں تمہارا نام لے کر اپنی والدہ سے کہوں گا، تمہارا پیغام نکاح بھیجوں گا، اگر وہ تیار ہو جائیں تو مجھے نکاح کرانے میں تم سے بھی کوئی دقت نہیں۔ یہ جملہ کہا اور آگے بڑھے۔ ابھی اگلے ہی چوک پر گئے تھے کہ معلوم ہوا کہ اس شخص پر لرزہ طاری ہوا اور وہیں گرا اور بے ہوش ہو کر صرف 2-4 منٹ کے بعد مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ انہوں نے میرے باپ کے انتقال کے بعد مجھے لاوارث اور کمزور سمجھا تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ میرے اللہ کی طاقت ہے، میں نے صبر اور تحمل کیا، میرے صبر اور تحمل کی طاقت نے اس کی جان لے لی۔ میرے عزیزوں، کسی کا دل نہ دکھائیے اور اخلاص کے ساتھ اعمال کیجئے، کام کیجئے اور اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت یاد الہی میں، یاد آخرت میں، ذکر اور فکر آخرت میں اپنے آپ کو لگائیے اور آپ کی زبان درود شریف سے تر رہنی چاہیے۔ ابھی ہمارے مشتاق نوری صاحب نے کتنی قیمتی باتیں درود شریف کے متعلق کہیں، آپ نے دیکھا، اور درود شریف تمام مسائل کا حل ہے۔ میں نے آپ سے بتایا مسائل میں، مشکلات میں تمام مسائل کا حل ہے۔ غمگین پڑھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، پریشان حال پڑھے گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، جو جس مقصد کے لیے درود شریف پڑھے گا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ یاد نہ آئے مشکل حالات میں، اسی مقصد کے لیے درود پڑھ لیجئے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ رات درود شریف کی مجلس کے حاضر باش ہیں، یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں ہر وقت درود شریف کا ورد زبان پر جاری رکھنا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حاضری کی توفیق دے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔